السلام علیکم ناظرین. آج معیشت اور سیاست پر ایک اور طریقے سے بات کرتے ہیں, تھوڑی دلچسپ طریقے سے. اس وقت دنیا میں 4 بڑی قوتیں کون سی ہیں اور وہ کیا کر رہی ہیں, اور ان میں سے نمبر 1 کون ہوگا اس جنگ میں. یہ جو سیمی فائنل ہو رہا ہے, یعنی کہ امریکہ, یورپ, چین, روس, یہ ہے نا ٹاپ کے 4 جتھے جو ایک دوسرے کے ساتھ, یا پھر 3 جو ہیں وہ ایک کے ساتھ میچ کھیل رہے ہیں. امریکہ جو ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے کہ جنگ صرف میں نے جیتنی ہے. چین اور روس کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے مل کے جیتنی ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جیت کر ثابت کریں گے کہ ایران اور مشرق وسطیٰ محفوظ ہو جائیں گے. جو علامات ہیں کہ جیتے گا کون, وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. ایک علامت جو سب سے بڑی سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ڈالر صاحب نیچے کی طرف, گزشتہ 4 سال سے ڈالر نیچے جا رہا تھا, پھر اس کی سپیڈ نیچے جانے کی تیز ہوئی, اب اس کی سپیڈ خطرناک ہو گئی ہے نیچے جانے والی. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا اثر دنیا پہ کیا پڑے گا, خاص طور پہ ہمارے خطے میں اثر کیا پڑے گا, اور یہ جو اثرات ہوں گے اس سے کہاں کہاں لوگ جو ہیں وہ اچھی معیشت کی طرف جائیں گے, کہاں کہاں نقصان ہوگا. یہ جو موضوع ہے, اس موضوع کو لے کر بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو بات ہے وہ صاف ہو کر سامنے نہیں آ رہی. ڈالر اگر گر رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ امریکہ کا زوال شروع ہو گیا ہے. امریکہ صرف فوج کے ذریعے اپنے آپ کو, یا فوجی جنگی جنون کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کر رہا ہے. دیکھیں, دوسری عالمی جنگ کو 75 سال ہو گئے, اس کے بعد سے نئی نئی قوتیں بنی. ایک قوت ایسی بن گئی جو کہ مغرب میں بنی, اور اس کو کہتے ہیں EU, یورپین یونین. دوسری بڑی قوت بن گئی روس, تیسری بڑی قوت بن گئی چائنا. اب انڈیا کو بھی کوئی بڑی قوت قرار دیا جا رہا ہے, لیکن اس کا جو لیول ہے وہ اور طرح کا ہے. یہ جو 3 بڑی قوتیں تھیں, انہوں نے کیا کرنا شروع کیا. یہ پہلے آپس میں کر رہے تھے تجارت, پھر تجارت میں 2 چیزیں سامنے آ گئیں اوپر. ایک ہے انرجی, یعنی گیس اور پیٹرولیم. دوسرا ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے, خاص طور پہ جہازوں کی اور ٹرانسپورٹ کی. یہ جو 2 ٹیکنالوجیز ہیں, یہ کس کے پاس سب سے فرنٹ والی ٹیکنالوجی ہے. تو تازہ ترین خبر تو یہی ہے کہ جب ڈالر گر رہا ہے اور تیزی آ رہی ہے اس کے گرنے میں, اسی وقت چائنا اٹھ کے ان 2 میدانوں میں, پیٹرولیم اور جو فلائٹس یا جنگی جہاز یا میزائل یا ٹرانسپورٹ, اس میں بہت آگے نکل چکا ہے. اب تاریخ میں یہ فیصلہ کیسے ہوگا, اور یہ تاریخ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں 15 سال بعد کی بات کر رہا ہوں. نو, میں بات کر رہا ہوں 2026 کے آخر تک کیا کیا نتیجہ نکلے گا. اچھا, ٹرمپ جنگی ہیرو بن کے دکھا رہا ہے, اور صرف 3 ماہ میں یہ کھل گیا, اور امریکہ کے بہت بڑے بڑے جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں, جو پولیٹیکل اکانومی کو جانتے ہیں, وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ در حقیقت نہ جنگ کر سکے گا اور نہ ہی یہ ذہنی طور پہ صحیح ہے. یہ اب امریکہ میں پھیل گئی ہے بات. ان کی اپنی پارٹی جو ہے ٹرمپ کی, وہ بہت سخت آپس میں جھگڑوں کے شکار ہے, اور 2 باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کی امپیچمنٹ ہوگی, اسے نکال دیا جائے گا. دوسرا, اس کو اتنا مجبور کر دیا جائے گا کہ استعفیٰ دے دے. اچھا, اگر ادھر ڈالر گر رہا ہے, ادھر ایک پریزیڈنٹ گر رہا ہے, اس کی حکومت گر رہی ہے, وہ پارٹی بھی گر رہی ہے,
تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا اس جنگ میں نقصان خود امریکہ اٹھا رہا ہے تو دوسرا کوئی تو نہیں اٹھا رہا. جنگ میں ایک صرف یوکرین میں روس نے ایک معاملہ گرم کر رکھا ہے. چائنا نے تو کسی کے ساتھ جنگ نہیں کی اور چائنا کو جنگ کرنی بھی نہیں پڑی, اور چائنا اس دوران امن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیکنالوجی میں بھی آگے نکل گیا اور پیٹرولیم میں بھی آگے نکل گیا. اور یہ سارا عمل جو ہے یہ گزشتہ 5-6 سال میں ہوا ہے جس میں انٹینسٹی آئی ہے, یعنی کہ تیزی آئی ہے اس عمل میں. یہ کچھ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی کے خوف سے کہ یہ تو ہاتھ سے نکل جانے والی عالمی قوت ہے, اس کا کیا کریں. تو جو اس کا حل امریکہ میں کچھ لوگوں نے نکالا جو کہ ٹرمپ کے ساتھ تھے, وہ یہ کہ جنگی ماحول پیدا کر دو, ڈسٹرب کر دو دنیا کو. اچھا, دنیا کو ڈسٹرب کر دو یہ ایک فارمولہ ہے. اس فارمولے پر کوئی بھی سائنٹیفک, فلسافیکل, پولیٹیکل اور ہسٹوریکل کوئی تبصرہ نہیں ہو رہا ان چاروں چیزوں کو ملا کے. ریاست جو ہے امریکہ کی وہ کمزور ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ امریکہ کی کرنسی بھی کمزور ہو رہی ہے. اچھا, اس دوران چین, ایران, شمالی کوریا اور روس, یہ 4 قوتیں جو ہیں یہ میدان میں باقاعدہ اعلان کے ساتھ آ گئی ہیں, کیونکہ ایران کو دھمکایا, اور چین اور روس اور شمالی کوریا جو ہے اس کی تو آپس میں پہلے سے ہی ایک گٹھ چھوڑ تھا, یعنی کہ ان کا آپس میں اتحاد تھا, کم از کم اکانومی پر اور عالمی سیاست میں آپس میں اتفاق تھا. یہ ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے. دوسری طرف EU کا پلیٹ فارم ہے. یہ دونوں پلیٹ فارم کیا کہہ رہے ہیں امریکہ کے بارے میں؟ EU کے پلیٹ فارم سے جو بات آئی ہے وہ یہ ہے, انہوں نے اعلان کر دیا باقاعدہ پرسوں اور کہا ہے کہ اب عالمی تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ کوئی 25 تقریریں ہیں EU کے بہاف پہ, ان میں سے ایک میں نے لائن چننی تھی اور وہ چن لی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب عالمی تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا. اس تبدیلی کا کیا مقصد ہے؟ ظاہر ہے کہ جو قوت کمزور جا رہی ہے پٹاخہ تو اس کا بجے گا نا. اچھا, اور وہ وہاں پہ ایک ایسا صدر ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہٹایا گیا, نہ اس نے استعفیٰ دیا, جو کہ پٹاخہ نکالنے کی لیڈنگ کر رہا تھا, امریکہ کا پٹاخہ بولنے کی لیڈنگ کر رہا تھا. اچھا, اسی دوران جو وکٹر گاؤ صاحب ہیں, جو ترجمان ہیں اور ایکسپرٹ ہیں پولیٹیکل اکانومی کے, جو ڈینگ شاؤپنگ کے بھی ترجمان رہے ہیں, اس وقت بھی وہ پولیٹیکل اکانومی کے اسپوکس مین ہیں پریزیڈنٹ شی کے, چائنا کے. انہوں نے یہ تازہ ترین کل یہ کہہ دیا کہ 24 ممالک نے برکس کی رکنیت کے لیے درخواست دے دی. 24. اچھا, یہ کل 33 ممالک ہیں جنہوں نے شامل ہونا ہے برکس میں. اچھا, 12 کی جو درخواستیں ہیں ان پہ غور ہوا اور انہیں برکس میں ملا دیا گیا. تو یہ پہلی بڑی بات ہے. ادھر ڈالر گر رہا ہے, ٹرمپ گر رہا ہے. ادھر 22 ممالک جو ہیں, 24 ممالک, وہ آپس میں مل کر ٹرمپ کا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں. اور ساتھ ہی کیا ہو رہا ہے کہ جو ان میں سے 12 اراکین ہیں انہوں نے ایک اپنی پارلیمنٹ ٹائپ چیز بنا لی ہے, اور وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اسٹریٹجی بھی بنائے گی, اور وہ آپس میں جو ان کا کوآپریشن ہے اس کا فارمولہ بھی بنائے گی کہ ہمارا معیشت پہ کیا فارمولہ ہوگا, سیاست پہ کیا فارمولہ ہوگا, ملٹری سفیر میں کیا فارمولہ ہوگا. تو یہ جو سارا فارمولہ بن رہا ہے, تو وکٹر گاؤ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم جمہوری انداز میں یہ پلیٹ فارم بنا رہے ہیں, اور اتنا جمہوری کہ برکس کے ہر ممبر کو ویٹو کا اختیار ہوگا. وہ 2 چیزیں ہر ممبر دیکھے گا کہ یہ پلیٹ فارم ہمیں ملٹری تحفظ کتنا زیادہ دے سکتا ہے اور معاشی, اور دوسرا ہر ممبر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو پالیسی بن رہی ہے اس میں میرا یہ نقصان ہو رہا ہے, اس میں تبدیلی کی جائے. اور یہ ویٹو ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پھر سارا پلان نہیں بنوں گا,
اس پلان میں میرے کو جو خطرات ہیں ان خطرات کو دور کیا جائے اور میری جو ہے میرے ساتھ کوآپریشن کیا جائے کہ میری مشکلات جو ہیں ان کو لسٹ کر کے ان کے ساتھ نتھی کر کے پروگرام کو تو آگے چلا جائے۔ اب اس کو وکٹر گاؤ صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ جمہوریت ہے جو چاہیے۔ تو یہ بڑی خبر ہے کہ دنیا میں ایک نئی قسم کی جمہوریت پیدا ہو رہی ہے اور یہ کسی ایک ملک میں نہیں ہو رہی۔ 33 ممالک مل کے ایک نئی جمہوریہ دنیا پہ مرا رہے ہیں اور یہ خبر آج تک امریکہ یا EU میں یا کہیں اور جاری نہیں کی گئی کہ یہ معاملہ یہ ہو رہا ہے۔ خود چائنا نے باضابطہ اعلان نہیں کیا، لیکن وکٹر گاؤ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ایک پہلا عالمی جمہوری پلیٹ فارم ہوگا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ان ممبر ممالک کے پاس ایسے علاقے ہیں جہاں پہ نئی فصلیں، بڑی فصلیں، ساری دنیا کی خوراک کی ضمانت مل سکتی ہے۔ ان کے پاس تیل کے اور گیس کے ذخائر ہیں۔ ان میں سے کچھ نے جس طرح چین نے اپنی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا اور اپنے ٹرانسپورٹ سسٹم کو بنایا، انہوں نے ریل روڈ کا ایک سسٹم بنا لیا ہے۔ اب جب یہ قوت جمہوری انداز میں بنے گی تو ان کی بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جیسے یہ ایک ہی ملک ہے۔ ان کا ایک سینٹرل لا میکنگ انسٹیٹیوشن ہوگا جسے آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں، جس طرح EU کی اپنی پارلیمنٹ ہے، یورپین یونین کی، اس طرح کی وہ پارلیمنٹ بنا رہے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی کے خلاف نہیں ہوگی، وہ ایک جیت کا، وکٹری کا جو ہے بالکل نشان ہوگا کہ دیکھیں بالآخر دنیا کے کم از کم 33 ممالک جو کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنیں گے وہ ایک پارلیمنٹ چلائیں گے، اور اس پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ بھی ہوگا کہ کہاں جنگ کرنی ہے کہاں نہیں کرنی۔ اس میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ جو ٹریڈ کے قوانین ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہماری کرنسیاں کس طرح آپس میں جوڑ جائیں گی۔ اس وقت کرنسی جوڑنے کا سسٹم جو ہے جو ٹریڈ کا چل رہا ہے دنیا میں وہ سوئفٹ ہے، اور وہ امریکہ کا لیڈ کیا ہوا، اس کا بنایا ہوا، اور وہ خود ہی آگے آ گیا اس میں وہ تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ٹرمپ نے اعلان کر دیا، اور وہ اعلان کیا تھا کہ ٹیرف لگا دو۔ تو یہ ٹریڈ کو روکنے والی بات ہے، اور یہ جو اب پلیٹ فارم بن رہا ہے یہ ٹریڈ کو چلانے کی بات ہے، اور صرف ٹریڈ کو نہیں، ٹیکنالوجی کو بھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے۔ 33 ممالک نے جب بھی یہ مرحلہ عبور کیا تو پوری دنیا ایک نئی دنیا بن جائے گی۔ اس پہ دبے دبے الفاظ میں بات تو ہو رہی ہے، لیکن کھل کے نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کو باقاعدہ اس کو اینالائز نہیں کیا جا رہا۔ وکٹر گاؤ کی باتوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا انالیسس شروع ہو چکا ہے کہ یہ کس قسم کی دفاعی اور عسکری قوت ہوگی، دفاعی اور عسکری، اور ساتھ ہی معاشی اور سیاسی۔ ایک ملک کیا ہوتا ہے؟ دفاعی، عسکری، معاشی، سیاسی ایک پاور ہوتی ہے۔ ہر ملک کمزور ہو، درمیانے درجے کے ہوں یا پھر بڑی قوت ہو، ہوتی یہی چار چیزیں ہیں، اور 33 ممالک یہ چار چیزیں بنانے جا رہے ہیں ایک پلیٹ فارم سے جس کو برکس کہا جا رہا ہے۔ اور اس کی کرنسی جو ہے وہ کر کیا رہی ہے؟ اس کی کرنسی نے اب جو نیا کام دکھا دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تجزیہ کیا گیا ہے امریکہ میں، اور EU نے بھی کیا ہے کہ یہ کرنسی کیا چیز ہوگی۔ یہ وہ کرنسی ہوگی جس میں ٹیرف نہیں ہوگا۔ ٹیرف ٹریڈ کو روکتا ہے۔ ٹیرف کا مطلب کیا ہے؟ مثلا پاکستان انڈیا سے کوئی چیز منگا رہا ہے اور پاکستان کہتا ہے کہ آپ ہمیں یہ دیں، اور وہ انڈیا پاکستان آپ پہ ٹیرف بھی لگا رہا ہے۔ کیوں لگا رہا ہے؟ تاکہ آپ ٹریڈ نہ کر سکیں۔ تو یہ جو ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا ٹریڈ اٹیک تھا، ٹیرف اٹیک تھا، جو کہ اب امریکہ کو لے کے ڈوب رہا ہے، اور اس کا ڈالر جو ہے وہ 4 سال سے مسلسل نیچے جا رہا ہے، اور پچھلے 2 مہینوں سے بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں جو نیا پلیٹ فارم آ رہا ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا، ایران کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا، وہ افغانستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا، وہ
مڈل ایسٹ کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا. تو ان چاروں کی بات کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. پاکستان کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ جو پاکستان نے امریکہ نے IMF، ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک بنایا ہوا ہے، وہ تو ہمارے جیسے ملکوں کو قرضہ دے کر ان کو قیدی بنا چکے ہیں. یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، اور یہ سسٹم پاکستان کا کینسر ہے. ایران کے ساتھ کیا ہوگا کہ ایران جو اپنا پیٹرولیم بیچتا ہے، امریکہ کہتا ہے کہ تقریباً مفت مجھے دو. جو مڈل ایسٹ ہے اس کو بھی امریکہ یہی کہہ رہا ہے. اب ان دو عذابوں سے جان چھوٹے گی. جب یہ جان چھوٹ جائے گی تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ایران اور مشرق وسطیٰ کے ممالک نے انکار کر دیا کہ امریکہ کو اس کی مرضی کا ریٹ پہ، اس کی مرضی کے حجم کا پیٹرولیم نہیں ملے گا. تو وینزویلا پہ چڑھائی کر دی. اب آئندہ کبھی بھی وینزویلا ٹائپ کی چڑھائی نہیں ہوگی. 33 ممالک کی معیشتیں، افواج یہ مل کر یہ روکیں گی اس کو. اور جو وہ کہتا تھا کہ میں گرین لینڈ لے رہا ہوں، گرین لینڈ میں لے رہا ہوں اور اس پہ بھی میں حملہ کرنے لگا ہوں، تو آئندہ اس سے بھی چھٹکارا ہو جائے گا. لیٹن امریکہ اور افریقہ میں جو فائدہ ہوگا وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ہوگا کہ پھر لیٹن امریکہ میں غربت اور جو افریقہ میں غربت ہے وہ ختم ہوگی. کیا پاکستان میں ہوگی وہ غربت ختم؟ جی ہاں. جو نیا پلیٹ فارم بن رہا ہے جس میں برکس کرنسی ہوگی اور کچھ موجودہ کرنسیوں کا میل ہوگا تجارت کو ترقی دینے کے لیے، تو وہ جو سپیڈ ہے جو چائنا نے بنا لی ہے، اس نے ایک ریکارڈ سپیڈ بنا لی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی اور اکنامک ڈپلومیسی کی، وہ سپیڈ میں وہ سارے ممالک شامل ہو جائیں گے اور انفراسٹرکچر بن رہا ہوگا. تو آئندہ کے 3 سال کو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ کوئی کریکٹیو انداز میں نہیں یا بہت زیادہ سائنسی انداز میں نہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں جھٹکی گل جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، کہ جناب یہ جو بنے گا تو امریکن زوال تو آنا ہی آنا ہے. اس کی کرنسی کا زوال اور اس کی فوجیت کا زوال، ملٹرزم کا، وہ تو آنا ہی آنا ہے. لیکن اگر یہ بڑے ممالک چین، روس اور پھر انڈیا بھی ساتھ شامل ہو جائے تو دنیا کے لیے بہت بڑی خوشخبری آنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں. اس میں انڈیا کا فی الحال کردار جو ہے اس پہ تھوڑا سا سوالیہ نشان ہے، اور وہ اس لیے پڑا کہ پاکستان پہ حملہ کر دیا. کیا انڈیا نے اس سے کچھ سیکھا ہے؟ اگر انڈیا نے واقعی کچھ اچھا سیکھ لیا تو پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی اس مسئلے سے، اور پاکستان کی جان جب انڈیا سے چھوٹے گی تو بلوچستان بھی بہتر ہو جائے گا، افغانستان بھی بہتر ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین اور روس یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اس خطے میں، ادھر پاکستان ہے. تو یہ مل کر ایک اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں کہ افغانستان کو دہشت گردی کے اڈے جو وہاں کے ہیں ان کو ٹوٹل ڈسمینٹل کیا جائے. ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. پہلے صرف یہ خواب تھا، لیکن اب نئی دنیا بن رہی ہے. تھینک یو ویری مچ.